الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو اس کا ایک نظام بھی بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد قیامت تک انسانوں کی آمد کا سلسلہ رہا تو یہ زندگی کس طرح گزارے، اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی عطا کیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے دین کا آغاز ہوا اور حالات کے پیش نظر احکامات آتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا جو زرین سلسلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زرین سلسلے کی آخری کڑی قرار دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا اعلان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، جو اسے مانے گا وہ مسلمان رہے گا اور جو اسے نہیں مانے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آپ کی نبوت و رسالت میں، آپ کے خاتم النبیین ہونے میں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زرین سلسلے کی آخری کڑی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ذرا بھی شک ہوا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے اور یہی فیصلہ ہے۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا جس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا، غزوہ خیبر کا معرکہ پیش آیا، فتح مکہ کا معرکہ پیش آیا، جنگ یمامہ، جنگ موتا، یہ سارے آپ دیکھو گے تو اس میں مورخین نے لکھا ہے کہ 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ 259 صحابہ کرام۔ ان تمام غزوات میں مجموعی طور پر غیروں کی موت اور ان کے قتل کی تعداد الگ ہے، صحابہ کرام 259 شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ فتنے سر اٹھانے لگ گئے تھے اور وہ فتنے ایسے تھے کہ نبوت کے دعوے دار پیدا ہونے لگے تھے۔ حضور کے زمانے میں آخری وقت میں اسود انسی ہے اور بھی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو مسیلمہ کذاب ہے، ایسے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے متعلق آتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے ایک پیشکش کی تھی کہ میں ایمان قبول کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد میں نبی رہوں گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایمان لانے کے لیے اگر یہ شرط بھی رکھو کہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ کھجور کی ٹہنی ہے اسلام لاؤں گا اس شرط پر کہ یہ لکڑی آپ مجھے دے دو، تو بھی مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے۔ اور نبوت میری اختیاری چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا نبی بناتا ہے۔ میں تمہیں کیسے اپنے بعد نبی ہونے کا حق دے سکتا ہوں؟ یہ حق میرے پاس نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا، نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری تھی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس فتنے نے سر اٹھایا اور بہت شدت کے ساتھ سر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اعلان کیا کہ مکے مدینے میں ایک شخص بھی نہ رہے، چاہے وہ بدری ہو، احدی ہو، خندق کے غزوے میں شرکت کرنے والا ہو، یا فتح مکہ کے موقع پر کوئی شخص بھی مدینے میں نہ رہے، ہر شخص اس جنگ میں شریک ہو۔ اور آپ خود بھی جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ اس طرح خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ کر ابو بکر کو کھینچ کر جنگل میں لے جائیں تو بھی مدینے میں کوئی رہے گا نہیں۔ یہ جنگ جو ہی تھی اسے جنگ یمامہ کہتے۔ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا اس کے خلاف لڑی گئی تھی۔ مسیلمہ کذاب کے بعد پاس 70,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جنگ ختم ہونے تک 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، اور بھی تمام غزوات جو حضور کی موجودگی میں ہوئے جن کی تعداد 22 کے قریب ہے، اس میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اور یہ غزوہ جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس میں اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف کہ اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 600 صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ یہی وہ موقع تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا تھا کہ امیر المومنین اگر اس طرح کی 1-2 جنگیں اور ہو گئی تو قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی فکر کیجئے۔ اس وقت تک قرآن کریم اس طرح کتابی شکل میں نہیں تھا۔ لوگ حافظ قرآن تھے لیکن مکمل قرآن پاک یکجا نہیں تھا۔ کسی کے پاس چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس چند رکوع تھے، کسی کے پاس کچھ سورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ پارے تھے۔ اس طرح متفرق طور پر لوگوں کے پاس پورا قرآن پاک لکھا ہوا تھا، لیکن اکٹھا 2 دفتیوں کے درمیان نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا معرکہ پیش آیا کہ اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 600 تو حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم کی فکر ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق جو امیر المومنین تھے ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا، یہ رائے رکھی کہ آپ قرآن کریم کی فکر کیجئے،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ عمر، جو کام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی تمام روایتوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مسلسل اصرار کرتا رہا، مسلسل اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے شرح صدر ہو گیا، مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی اور امارت میں ایک جماعت تشکیل دی، جو قاری قرآن کہلاتے تھے، مضبوط حافظ تھے اور زبردست عالم تھے۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت بنائی اور یہ معیار رکھا کہ قرآن کریم جن جن لوگوں کے پاس لکھی ہوئی شکل میں ہے وہ لے کر کے آئے، اور اس پر دو گواہ بھی لے کر کے آئے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی تھی اور آپ نے بلوا کر کے ہم سے لکھوایا تھا، اس وقت دو گواہ کم سے کم موجود تھے، فلاں اور فلاں۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات کو لوگوں سے منگوایا، اکٹھا کیا اور پھر اسے یکجا شکل دی۔ قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا گیا کہ اگر حفاظ کرام شہید بھی ہوتے رہے تو قرآن کریم محفوظ رہے۔ یہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر یہ قرآن کریم آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امہات المومنین میں سے تھی، ان کے پاس رہا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ قرآن کریم کے تعلق سے ادھر ادھر سے اختلافات آنے لگے کہ یہ تو ایسے پڑھ رہا ہے، وہ تو ایسے پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو قرآن کریم تھا وہ منگوایا گیا، اور اس قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے اس کے مزید 7 نسخے تیار کیے گئے اور پھر تمام ملکوں میں روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جس کے پاس بھی اگر لکھا ہوا پہلے سے کچھ ہے تو اسے ختم کر دے، اور آج جو قرآن کریم تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس کے مطابق قرآن کریم پڑھا جائے اور یاد کیا جائے۔ 7 نسخے تیار کروا کر کے اسے روانہ کیا گیا تھا۔ تو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان 1200 صحابہ کرام میں سے 600 صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ تشریف لائیے، آگے آ جائیے۔ یہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے اساتذہ میں سے ایک استاذ ہیں۔ علماء کرام کا اکرام کرنا چاہیے، اور مسئلہ ہے کہ جیسے ہم پہلی صف میں ہیں اور کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی ہمارے خاندان کا یا شہر کا سماجی مذہبی طور پر بڑا شخص آ جائے اور ہم پہلی صف سے نکل کر کے ان کو صف میں جگہ دے دیں تو دونوں کو پہلی صف کا ثواب ملے گا۔ جس نے پہلی صف چھوڑی ہے دوسری صف میں گئے ان کو بھی پہلی صف کا ثواب ملے گا، اور جو پہلی صف میں آئے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ علماء کا اکرام کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جس میں 600 حافظ قرآن تھے۔
تب یہ مسئلہ پیش آیا کہ قرآن کریم کو یکجا اور اکٹھا کرنا چاہیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے ایک جماعت تشکیل دی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قاری قرآن کہلاتے تھے ان کو امیر بنایا، اور اس طرح پورا قرآن کریم جو لوگوں کے پاس لکھی ہوئی شکل میں الگ الگ تھا اس کو اکٹھا کیا۔ قرآن کریم جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور حضور کی زندگی کے آخری ایام میں اس نے حضور سے ملاقات کر کے یہ کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد میں نبی رہوں گا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے اگر تم یہ شرط بھی رکھو گے کہ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے جس کے ٹیک سے اور سہارے سے آپ چلتے ہو، میں اس شرط پر اسلام قبول کروں گا کہ یہ چھڑی آپ مجھے دے دو، یہ عصا آپ مجھے دے دو، تو بھی تمہاری شرط مجھے منظور نہیں۔ اور حضور کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور سامنے کے لشکر میں 27,000 لوگ مارے گئے۔ مسیلمہ کذاب جان بچا کر کے بھاگ رہا تھا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا، تو حضرت وحشی دریا میں کود کر کے اس کا پیر پکڑ کر کے کھینچ کر کے اسے لائے اور پھر اس کو قتل کیا۔ یہ وہی حضرت وحشی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا زیادہ غم تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرا عمل بعد میں آنے والوں کے لیے مثال نہ بنتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو دفن نہیں کرتا، اسی طرح چھوڑ دیتا، پرندے کھا لیتے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرے چچا حمزہ پرندوں کے پوٹوں میں سے نکل کر کے آتے، لیکن اگر میں نے اپنے چچا کی لاش کو دفن نہیں کیا تو لوگ بعد میں اپنے شہیدوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 1 سے زائد مرتبہ پڑھی تھی، 1 سے زائد مرتبہ۔ تو حضور کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا غم تھا۔ یہ وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابو سفیان کی بیوی ہندا کے غلام تھے، اور ہندا کے باپ کو حضرت حمزہ نے شہید کیا تھا بدر میں، تو اس موقع پر جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر حمزہ کو تم نے شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور اپنا سارا زیور تم کو دے دوں گی۔ تو اس جنگ میں یہ حضرت وحشی ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو نیزہ مارا اس طرح کہ وہ پیٹ کے نیچے، ناف کے نیچے لگا اور پیچھے سے نیزہ باہر ہو گیا۔ حضرت حمزہ گر گئے، شہید ہو گئے۔ ہندا نے آ کر کے حضرت حمزہ کی ناک، کان، ہونٹ کاٹے اور ہار بنا کر کے پہنا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں حضور نے پوچھا تھا کہ حمزہ کو کس نے شہید کیا؟ بتایا کہ وحشی نے۔ بعد میں جب حضرت وحشی نے اسلام قبول کیا، حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے میرے چچا حمزہ کو کیسے شہید کیا تھا؟ ظاہر بات ہے حضرت حمزہ کا تمہارا جوڑ نہیں تھا، تم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت وحشی نے پورا واقعہ سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تم میرے سامنے مت آیا کرو،
تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی یاد آتی اور میرا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت وحشی حضور جب تک دنیا میں رہے کبھی حضور کے سامنے نہیں آئے، اگر حضور کی مجلس میں بھی آتے تھے تو حضور کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ جب انہوں نے جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تو فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں نے زمانے کفر میں اسلام کے سب سے جاباز سپاہی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو، اور جب میں زمانے اسلام میں آیا تو میں نے زمانے اسلام میں یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر کے سب سے بڑے سرغنہ مسیلمہ کذاب کو میں نے واصل جہنم کیا۔ بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، درمیان میں خاتم النبیین کا عنوان آ گیا تو یہ بات میں نے یہاں تک عرض کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، احکامات کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، آپ نے شریعت مکمل کر دی، اور اس شریعت کے اندر یہ حکم بھی موجود ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور دردناک عذاب ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ کی ہجوں میں اشعار کہنے والے لوگوں کو قتل کروائے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ کعب ابن اشرف ہو یا ابن قتل ہو یا اس طرح ابو رافع ہو، یہودیوں کے اور مشرکوں کے کچھ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے اور آپ کی شان میں مذمت آمیز اشعار کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تھے، آپ نے کعب ابن اشرف ایک یہودی سردار تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا اور وہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، اپنی باندیوں سے اسے گوایا کرتا تھا مجلسوں میں۔ حضور کو بہت اذیت ہوتی تھی، آپ نے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں گئے اور جو راستہ بھی انہوں نے اختیار کیا، کعب ابن اشرف کو قتل کیا، آ کر کے حضور کو اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ کے رسول میں نے قتل کر دیا۔ ابو رافع تھا، اس کا بھی یہی حال تھا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا من، کون ہے جو اس اذیت اور تکلیف میں مجھے میری مدد کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں، لیکن مجھے آپ اجازت دیں کہ میں وہاں جاؤں گا تو میں آپ کے خلاف کچھ بات کروں گا۔ حضور نے اجازت دے دی، یہ گئے اور جا کر کے کہا کہ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ آپ ہمیں قرض دے دو، یہ محمد آئے ہیں تو انہوں نے ہم سے صدقہ لے لے کر کے ہم کو تھکا دیا، کتنا دیں گے اور کب تک دیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تم کو پہلے ہی سے کہتا تھا۔ کہنے لگے وہ جانے دو، اب مجھے ہمیں قرض چاہیے۔ تو کہا کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن رکھ دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو عرب کے سب سے خوبصورت آدمی، ہم عورتوں کو رہن نہیں رکھ سکتے۔ کہا بچوں کو رہن رکھ دو، کہا بچوں کو بھی رہن نہیں رکھ سکتے، لوگ ان کو زندگی بھر تانا دیں گے کہ یہ 1 وسق 2 وسق میں رہن رکھا گیا تھا، اس کے باپ نے اس کو رہن رکھا تھا، ہم آپ کے پاس اپنا ہتھیار رکھ سکتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس حکمت سے وہ ہتھیار لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچ گئے
اور پہنچے تو وہ یہودی سردار خوشبو میں بسا ہوا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس سے تو ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کبھی ہم نے سونگھی ہی نہیں، کہاں سے لائے تھے؟ آدمی اپنی تعریف پہ پھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں بہت قیمتی خوشبو استعمال کرتا ہوں، سر میں خوشبو لگایا ہوا تھا، بالوں میں کہا ہم لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا انگلی بالوں میں ڈال کر کے سونگا، بات کرتے رہے، پھر کہا کہ اجازت ہے ہم دوبارہ سونگھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ بالوں میں ڈال کر بال پکڑ لیا اور ذبح کر دیا اور سر لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ توہین رسالت ایک ایسا جرم ہے کہ اس کو کبھی برداشت نہیں کیا گیا۔ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کرام نے شہادت دی تھی، جبکہ تمام غزوات کو ملا کر کے صحابہ کرام میں شہیدوں کی تعداد 259 بنتی ہے۔ 259۔ ختم نبوت ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و اہانت ہو، کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توہین رسالت کے مجرم کو سزا دینے کا اختیار حکومت وقت کو ہے، افراد کو نہیں ہے کہ میری بات سن کر کے کوئی جائے اور جا کر کے توہین رسالت کے مرتکب کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور آج یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ کل ویجا پور کے قریب کسی ہندو پنڈت نے، کسی مہاراج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ماحول بہت گرم تھا کل، اور یولا کے مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر احتجاجاً دھرنا دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے بڑے سبھی آفیسران وہاں جمع تھے اور مسلمانوں کے مطالبے کو مانا گیا اور اس کے خلاف FIR درج کی گئی۔ قانون اپنا کام کر رہا ہے، الیکشن سر پر ہے، پورے ملک میں نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وقف میں ترمیم کے لیے ایک بل لایا گیا تھا، ترمیمی بل لایا گیا تھا، اور چاہا یہ جا رہا تھا کہ اوقاف کی جتنی ملکیت ہے اس میں فیصلہ کرنے کا اختیار کلکٹر کو دے دیا جائے۔ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کو اوقاف کی جائیداد سے بے دخل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی، بہت بڑے پیمانے پر سازش کی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج جو ہے الیکشن کمشنر کی طرف سے الیکشن کا اعلان ہو جائے، 3 بجے اعلان آنے والا ہے، تو ملک کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے آج جو برسر اقتدار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار باقی رہے، اور جگہوں پر جہاں الیکشن ہونا ہے وہ برسر اقتدار آئیں، اس کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے۔ ہمیں تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے۔ چاند پر تھوکنے سے کوئی چاند پر تھوک چلا نہیں جاتا، اور حضور کی شان میں گستاخی کرنے سے حضور کی رفعت اور حضور کی عزت اور حضور کی شان میں کی بال برابر فرق نہیں آتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میری مذمت میں ہجو اور اشعار کہتے ہیں وہ مذمم کو کہتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس کی دنیا تعریف کرے۔ حضور نے فرمایا میں محمد ہوں، اور جو لوگ میرے متعلق برا بھلا کہتے ہیں، میری عزت اور
میری رفعت شان میں بال برابر فرق نہیں آتا. وہ مزمم کو بولتے ہیں، میں تو محمد ہوں. تو ہمیں بھی قانون کا سہارا لینا ہے. کوئی اگر ہمیں ابھارے بھڑکائے تو ہمیں ایموشنل اور جذباتی ہو کر کے قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کی سزا قتل ہے، لیکن یہ قتل کا فیصلہ حکومت وقت کو ہے، یہ اختیار حکومت کو ہے. جیسے حضور اسلامی مملکت کے حاکم تھے، امیر تھے، آپ کو یہ حق تھا اور آپ نے اس پر عمل بھی کروایا. لیکن ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، انفرادی طور پر کسی کو یہ حق نہیں ہے. الحمدللہ یولا ہے، ویجا پور ہے، اس علاقے کے لوگوں نے مطالبہ رکھا پوری طاقت کے ساتھ، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو ان کے مطالبے کے سامنے جھکنا پڑا، FIR لینی پڑی. حالات کو سمجھنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، نفع نقصان کو سمجھ کر کے کوئی قدم اٹھانا آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری. پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے. ہم مایوس نہیں ہیں، اور ہندوستان میں ہم تھوڑے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں مٹا دے گا. 25 کروڑ کی تعداد میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہماری ہے. دوسری سب سے بڑی اکثریت ہماری ہے. اسلامی ملکوں میں بھی اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے ہم ہندوستان میں ہیں. اس لیے ایسے کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ختم کر دے گا. یہ خیال استو محالستو جنو، یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی ہم کو اگر جذباتی کر کے، ہم کو ایموشنل کر کے ہم سے کوئی غلط کام کروانا چاہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بیدار رہیں، لوگوں کی سازشوں کو سمجھیں، اور ان سازشوں کو سمجھ کر کے اپنے علماء اور اکابرین کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر کے کام کریں. اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیں. ہمیں اگر اپنے پیغمبر سے محبت ہے، اپنے دین اسلام سے محبت ہے، قرآن کریم سے محبت ہے، اپنے عقیدے سے محبت ہے، تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ہم سے زیادہ ان چیزوں سے محبت اور تعلق ہے. ان کے فیصلوں کو، ان کی رائے کو سامنے رکھ کر کے ہمیں چلنا ہے. ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، ہمیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے. ہمارے علماء اکابرین، ہماری دینی تنظیمیں، جماعتوں کے ذمہ داران جو فیصلہ کرے اس کو ماننا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.